أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ سیشنز میں ہم نے سورۃ الرعد کی پہلی سے لے کر 20ویں آیت تک کا ہم لفظی ترجمہ کور کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اگلے سیشنز میں ہم لوگ سورۃ الرعد کی جو باقی آیات رہ گئی ہیں ان کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ اس سیشن میں ہم 20ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ سیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچرز سمجھ آ گئے ہیں۔ اگر کچھ بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ جو یخلون ملاتے ہیں ما اس چیز کو کہ امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کی بابت ان یوصلا یہ کہ ملایا جائے ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب انتہائی برے حساب سے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے صبروا صبر کیا ابتغاء وجہ رضامندی تلاش کرنے کے لیے ربہم اپنے رب کی وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز وَأَنفقوا اور خرچ کیا مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں سرًا پوشیدہ وعلانیتاً اور ظاہر ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنتی اچھائی کے ساتھ السیئۃ برائی کو اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے عقبی الدار بہتر ہے آخرت کا انجام۔ کیا ہے ان کے لیے انجام آخرت کا؟ یہ صابر لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت کے انجام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت کا انجام ہے جنت۔ جنت کیا ہے؟ باغات ہیں جس کی تفصیل جو ہے ان آیات میں بتائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات باغات ہیں عدن ہمیشہ رہنے کے لیے یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں ومن اور وہ بھی جو صلح نیک ہوئے من آبائہم ان کے باپ دادا سے وازواجہم اور ان کی بیویوں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد سے والملائکۃ اور فرشتے یدخلون داخل ہوں گے علیہم ان پر من کلی باب ہر دروازے سے سلام سلام ہو علیکم تم پر بما صبرتم اس کی وجہ سے کہ تم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ فنعم پس کیا ہی اچھا عقبی الدار انجام ہے آخرت کا۔ والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرتے ہیں ما اس چیز کو کہ امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کی بابت ان یوصلا یہ کہ ملایا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہ لوگ لہم اللعنت ان کے لیے ہے لعنت ولہم اور انہی کے لیے سوء الدار انتہائی برا آخرت کا انجام ہے، یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے انتہائی برا گھر ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ دوزخ ہے۔ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اللہ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء چاہے ویقدر
اور وہ تنگ کرتا ہے، وفارحو اور وہ کافر اتراتے ہیں، بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پر، وما اور نہیں ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر متاعن تھوڑا سا فائدہ، یعنی کہ دنیا کا جو دنیا میں جتنا آپ کے پاس مال و دولت ہے، یا جو بھی آپ کے پاس دنیا کی جو اچھائیاں ہیں، مطلب ایک طرح سے آپ کے پاس جو دنیا کا پروفٹ ہے، وہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، آگے کیا جائے گا؟ آپ کے اعمال۔ تو آخرت میں آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کا گھر بار، یہ کام نہیں آئے گا۔ آپ نے جو نیک اعمال کیے، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، چاہے آپ کے پاس رات کو کھانے کے پیسے نہیں تھے، چاہے آپ کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا، مگر آپ نے اگر نیک اعمال کیے تو سب سے پہلے جنت میں آپ ہی جا رہے ہوں گے۔ تو جو آپ کو فائدہ دیتی ہے چیز، وہ آپ کے اعمال دیتے ہیں آپ کو فائدہ، اور جو آپ کو نقصان دیتے ہیں وہ آپ کا اترانا، کس چیز پر اترانا؟ دولت پر اترانا۔ یہ صرف کافروں کی مثال نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی دولت پر اتراتا ہے اور اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کی جاتی، علیہ اس پر، آیاتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، یضل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے چاہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اس شخص کو جو اناب رجوع کرے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا آگاہ رہو، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی، تطمئن القلوب دلوں کو سکون ملتا ہے یا دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تطمئن کا مطلب مطمئن ہوتا ہے، مطمئن سے نکلا ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کیے، طوبی لہم ان کے لیے راحت و فرحت ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک اسی طرح، ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن ایک امت میں، یعنی یہاں پہ کس کی کیا بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہم نے دوسرے پہلے رسول بھیجے ہیں، اسی طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں، قد تحقیق، خلط گزر چکی ہیں، من قبلہا اس سے پہلے، اممن کئی امتیں، لتتلوا تاکہ آپ پڑھیں، علیہم ان پر، الذی وہ قرآن جو، اوحینا ہم نے وحی کیا، الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف وحی کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس امت کی کتاب ہے یہ؟ امت مسلمہ کی۔ وہم اور وہ، یکفرون کفر کرتے ہیں، بالرحمانی رحمان کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود برحق، الا مگر، ہوا وہی، الا ہوا مگر وہی، علیہ اسی پر ہی، توکلتو ہم نے بھروسہ کیا، میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، متاب میرا لوٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
آج کا لیکچر یہیں تمام ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے سمجھ بھی آئی ہوگی. اور میں نے اس لیکچر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں میں گئی, حروف کو توڑ توڑ کے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. مطلب ایک بھی حرف کو میں نے مزید نہیں توڑا, کیونکہ میں پچھلے لیکچرز میں ان کے بارے میں بتا چکی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس کے لنک سے بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.